بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ تبلیغ کا کام اپنے بننے کے لیے ہے، اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ اس لیے اس مبارک کام میں موت تک لگے رہنا اللہ اس بندے کے لیے آسان کر لیتا ہے کہ جو اپنے آپ کو محتاج سمجھے اصلاح کا، اس پر کوئی بھی حال آ جائے، جس مشکل سے بھی اس کو گزرنا ہو، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور سب سے مشکل ہے یہ کام اس انسان کے لیے جس کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ میں بنا ہوا ہوں اور اوروں کو بنانا میرا کام ہے، کہ بستی والے دین پر آ جائے، شہر والے دین پر آ جائے، علاقے والے دین پر آ جائے، ملک والے دین پر آ جائے، یہ طبقہ دین پر آ جائے، وہ طبقہ دین پر آ جائے، وہ اس پر آ جائے۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا کام تو الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اب تو میں نے اوروں کے اندر دین لانا، یہ میرا ایک کام ہے۔ اس میں دو مصیبتوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر جب محنت کا نتیجہ کچھ نظر آنے لگتا ہے تو عجب میں پھنس جاتا ہے، کہ دیکھو کیسے کام کیا ہم نے، کیسی محنت کی، کیسی قربانی کی، اور یوں ہوا یوں ہوا۔ اگر نظر نہ آئے تو ناامیدی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار جتنا بھی کرو کوئی سنتا تو ہے نہیں، کوئی آتا تو ہے نہیں، کوئی بیٹھتا تو ہے نہیں، کتنے دفعہ سمجھایا سمجھتا نہیں، کتنا دفعہ بتایا سنتا نہیں، بس امید ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ وعدے نہیں ہے،
کہ جس پر تم محنت کرو گے تو ضرور بنے گا، اور اس کے نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری محنت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محنت کرنے والا اس کو اپنی طرف منسوب ضرور کرے گا کہ میرا اسلوب، میرا طریقہ، میرا جو کچھ بھی ہے وہ ایسا نہیں تھا جس سے دوسرا سمجھے یا بات لے یا آ جائے۔ اور اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو راستے پر لاتے ہیں جو خود راستے پر ہو، جو خود راستے پر ہو، ان کے ذریعے سے اوروں کو راستے پر لائے جاتا ہے۔ اس لیے یہ نازک اور عظیم کام کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، یعنی اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ اور ان کو چنا اور ان کو اپنی نگرانی میں رکھا تاکہ اگلا جو کام ہے اس کی وجہ محنت کرنے والوں کی کمی نہ ہو، بلکہ وہ دوسروں کا تکبر ہو، غرور ہو، ان کا اعراض ہو، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ ہو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ اور یہ سب کا عقیدہ ہے کہ جو کام ان کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اور اس کے کرنے کا جو طریقہ ان کو بتایا گیا تھا اور جتنا بتایا تھا، کام جو بھی دیا، طریقہ بتایا، جتنا بتایا، اور اس پر آگے رکھا لوگوں کی ہدایت کے راستے سے ان کو کامیاب کرنے کا یا لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے ان کو ناکام کرنے کا، تاکہ وہ حجت تام ہو جائے۔ اس لیے یہ سب کا ایک عقیدہ ہے کہ نبیوں نے اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے، کوئی سستی نہیں کی ہے، بلکہ اپنے کام کو پورا کیا ہے۔ کیونکہ ان کا جو کام تھا اس پر آگے فیصلہ تھا جنت اور جہنم کا، دنیا میں بھی اس کی ہلاکت یا نجات کا، کیونکہ دو راستے تھے، خاص کر جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں تو اس میں دو باتیں تھیں کہ ماننے والوں کو بچانا، نہ ماننے والوں کو ہلاک کرنا۔ بیچ میں یہ نہیں تھا کہ چلو رہے اور بے دین بن کر رہے، تو ایسا نہیں تھا۔ یہ تو اس امت میں ہے کہ سب کو ختم کرنا نہیں ہے، باقی کوئی کفر پر رہنا چاہے تو رہے، لیکن مقابلہ نہ کرے نبیوں کا، استہزاء نہ کرے نبیوں کا، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے ایسے ان بندوں کے ذریعے سے اللہ ان کو پھر ہلاک کرتا ہے۔ تو یہ تو الگ عنوان ہے۔ تو یہ ایک بہت معمولی مسئلہ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جنت اور جہنم
تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جب یہ شرمندگی اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ان کا سامنا ہوتا تو ہمیں کوئی بتانے والا تو بتاتا. من قبل ان نذل ونخزا، کہ ہم صحیح راستے پر پڑتے اگر ہمیں پتہ ہوتا. تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ نے نبیوں کو ڈرانے والا اور نبیوں کو بشارت دینے والا، مبشرین و منذرین. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نبیوں کی بعثت کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کوئی بتانے والا بتاتا پھر ہم نہ کرتے تو پھر بات ہوتی. تو یہ ایک اس لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی محنت پوری کی. اس لیے آگے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تو اس کے بارے میں نبیوں سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کافر مرا، یہ کیوں مشرک مرا، یہ کیوں جہنم میں گیا. یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک ہی استاد پڑھاتا ہے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اسلوب ہے. ایک سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کتاب کا قدر کرتا ہے، استاد کا قدر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آگے پاس ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے جو کتاب کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، دیکھتا کیا اس کو پڑھتا ہے اور استاد کا مذاق اڑاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے اس میں جو وہ ناکام ہوا یا فیل ہوا یا اس کو آگے سزا دی جاتی ہے صرف فیل ہونے پر، یہ جو استہزاء ہے یا جو اس کو اس پر، تو یہ اس کا اپنا کام ہے. شاگرد وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. استاذ دونوں کے لیے خیر خواہ ہے. تو یہ تو دنیا میں یہ ہے. تو پیغمبر تو سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، سب کے لیے. اس لیے ان کا اپنا کام پورا ہوتا ہے. جو کام تھا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. تمہارے سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیوں جہنم میں گیا. اس لیے جب تک جہنم میں نہ پہنچے اس وقت تک تو بہت غم ہوتا ہے. پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے. لیکن جب آگے پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد کہ میں کیا کروں، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. میں نے تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کی اور تمہیں بتانے کی کوشش کی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. تم نے خیر خواہوں سے محبت نہیں کی، خیر خواہوں کو کی بات کو نہیں لیا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک کام ہے. تو ہمارے اس کام ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے واللہ عالم، اتنا عمیق کام ہے، اتنا نازک کام ہے کہ کوئی بھی آ کر بات کرے تو اس کے بعد کوئی حرف اخیر نہیں ہوتا کہ جو میں سمجھا ہوں بس یہی ہے، جو میں نے بتایا یہی ٹھیک ہے. بس اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بات کہیں اس اصول سے ہٹ کے نہ ہو.
हर एक को अल्लाह ने इस्तेदादें दी हैं, सलाहियतें दी हैं। इसमें सुनने वाले ऐसे लोग होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि सुनने वाला वो बोलने वाले से ज़्यादा इल्म वाला, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा काम का हक़ अदा करने वाला, ज़्यादा उम्मत के लिए खोड़न, और लेकिन ये काम ही ऐसा है कि कोई भी हो तो कहते यार जो भी बात करे उसकी बात सुनो, और उसकी बात को वो सुनो और लो। बात करने वाला कोई ऐसा नहीं कि कोई क़ैदा कुलिया है कि वो ज़्यादा इल्म वाला होगा, ज़्यादा समझदार होगा, ज़्यादा मुत्तक़ी होगा या ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाला होगा। मजमे में ऐसे लोग होते हैं छुपे हुए कि उनको कोई जानता भी नहीं है, न वो बुजुर्गों में से किसी बुजुर्ग को जानता है कि कौन है कौन नहीं है, और न बुजुर्गों में से कोई उसको जानता है, लेकिन उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़, काम की अज़मत और काम जिस तरह बताया जाता है उस तरतीब से उसमें आगे बढ़ना, कोशिशें करना, रोना धोना, अल्लाह से मांगना, वो इतना प्यारा होता है कि अल्लाह उसके ज़रिए से वो सामने भी नहीं आता और उसके रोज़ दोने को अल्लाह ज़रिया बना लेता है लोगों के हिदायत का। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये दो बातें अलग अलग हैं। जब अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि अब मैं जो ये मेहनत करता हूँ बस्तियों में, रोज़ाना की मेहनत, हफ्तावारी मेहनत, माहाना मेहनत, सालाना मेहनत, ये सब चीज़ें ये महल्ले वालों को दिन पर लाना है, फलान लोगों को दिन पर लाना है, बस्तियों को दिन पर लाना है, और जहाँ तक मैं हूँ तो मैं तो माशाल्लाह अब बन गया हूँ। तो ये बात नहीं। फरमाया कि इस रास्ते में वो आगे बढ़ता चला जाएगा, सिफात में और क़ुरबानियों में और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में और दीन के मिटने के गम और दर्द में, और जो उसलूब है उस तरतीब से काम करने में कि जो हर वक़्त ये समझता है कि ज़रूरत मेरी है, दूसरे लोग तो मेरे मेहनत का मैदान है, मेरे से मैं अपना यानी मैं अपने को अपनी इस्लाह चाहता हूँ, तो अल्लाह इसके लिए आसान करता है हर हाल में। और अगर न कर सके बीमारी की वजह से, न कर सके गुर्बत की वजह से, न कर सके कोई काम अपने सफ़र की वजह से, कोई उज़र जो उज़र शरई उज़र है, तो अल्लाह के यहाँ ये काम करने वालों में शुमार होते हैं। इनके लिए जो अजर लिखा जाता है तो अजर सिर्फ नीयत का अजर नहीं लिखा जाता बल्कि अमल का अजर लिखा जाता है कि जब तक ठीक था करता रहा, तो अब बीमार हो गया, नहीं कर सकता है, चाहता है, तो फरिश्तों को कहा जाता है कि इसके लिए अजर लिखो जैसे ये कर रहा है। एक नीयत का अजर, नीयत का अजर तो उसके लिए जो नहीं करता था, बीमार हो गया, फिर अभी मैं यूँ करूँगा यूँ करूँगा यूँ करूँगा, अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी, पैसा था खर्च नहीं कर रहा था, बीमार हो गया, कुछ हाल आ गया, कहते आइंदा मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं यूँ करूँगा मैं यूँ करूँगा, तो इसके लिए नीयत का अजर है। लेकिन करते करते बीमार हो गया, माल खर्च करते करते फ़कीर हो गया, और किसी वजह से मुसाफिर हो गया, जो सफ़र की वजह से अपने उस मामूलात को पूरा न कर सका, जो भी है, तो इसके लिए जो अजर लिखा जाता है तो अजर लिखा जाता है किसका? करने वालों का, क्योंकि अल्लाह तो बहुत क़दरदान है। इसलिए अल्लाह हम सबको तौफीक दे, क्योंकि हम सब एक काम में हैं, इस काम के साथ किसी न किसी दर्जे में मुनासबत है, औकात लगाए हुए अहबाब हैं। अब यह है कि हमारा बनना क्या है?
تو اس کا بھی آپس میں ہر مجلس میں مذاکرہ ہوتا ہے. تو اس میں مختصر بات جو کی جاتی ہے کہ جس دین کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو بننا یہ ہے کہ وہ پورا دین اندر ہو. اس لیے یہ مطالبے ہیں، یا تم دین کے اندر پورا داخل ہو جاؤ ادخلوا فی السلم کافہ، اور یا یہ اس کے تعبیر ہے کہ تم اسلام کو اپنے اندر لاؤ پورا. یعنی گویا سر سے لے کر پیر تک یہ عام مسلمانوں کو اس کا حکم ہے. اس میں عوام علماء اور یعنی بحیثیت مسلمان ہونے کے ہے اور بحیثیت مومن ہونے کے یہ ہے کہ تم پورے دین کے اندر آؤ، اور یا یہ کہ پورے دین کو اندر لاؤ، کہ دماغ بھی دینی فکر ہو، آنکھ کان پیر ہاتھ جو بھی ہے، اور اس کو جیسے علماء حضرات اس کو بتاتے ہیں کہ پورے دین اس میں عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، اور اس کے ساتھ عبادات ہیں، اور اس کے ساتھ اخلاق ہیں، اور اس کے ساتھ معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ معاشرت ہے، اور اس کے ساتھ قضاء جس کو سیاست کہا جاتا ہے، جس کو حکم اور اس کے اعتبار سے جو آگے فیصلے ہوتے ہیں قضاء، اس کے ساتھ یہ ہے. اس دین کی طاقت تب ظاہر ہوتی ہے کہ جب یہ سب شعبے وہ زندہ ہو. اگر میں یہ کہوں کہ میری عبادات ٹھیک ہے، اخلاق کوئی بات نہیں، یا میں یہ کہوں کہ اخلاق ٹھیک ہے، عبادات کوئی بات نہیں اگر کمزوری ہے، یا میں یہ کہوں کہ دونوں تو ٹھیک ہے لیکن معاملات تو خراب ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ کچھ تو ہے، تو بات یہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس دین کی جو طاقت ہے اور اس کی جو قوت ہے اور اس پر جو وعدے ہیں، یعنی عام طور پر دنیا کے شعبے تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف تجارت کر کے اور تجارت کے ذریعے سے منافع حاصل کر کے آپ کے زندگی کے باقی جو ضرورتیں ہیں، لباس کا، کھانے کا، پینے کا، سواریوں کا، جس کا، تو وہ سب پورے ہو جاتے ہیں اگرچہ اس کے لیے آپ مستقل کام نہ کریں. لیکن ایک شعبے کو ٹھیک کرنا اور ایک شعبے کو اس طرح اس کے ذریعے سے باقی ضرورتیں میری پوری ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مثلا میرے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میری نماز سے میرے مسئلے حل ہوں گے اور نماز کے بعد دعا سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اگلی بات یہ ہے کہ میں کمانے میں یا کھانے پینے میں یا شادی بیاہ میں یا آگے جو احکامات ہیں حقوق میں، اس میں جو بھی کروں بس نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ ذہن نہیں بنایا جاتا ہے. ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ ہر شعبہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، اور جس شعبے کے اندر کمی آئے گی، ایک انسان کی، میں شخصی دین کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہر ایک پر ضروری ہے کہ اس کو ٹھیک کرے. ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کرے، اپنے ایمانیات کو مضبوط کرے. شخصی بات ہے. ہر ایک کی اپنی ضرورت اور اپنی حاجت ہے کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کرے، نمازیں پڑھے. اگر بالفرض محلے میں 100 افراد ہیں
और उसमें 99 नमाज पढ़ते हैं और एक नहीं पढ़ता, तो ये नहीं कह सकता है कि चलो एक नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, बाकी तो पढ़ते हैं तो मेरा काम हो जाएगा इनकी बरकत से। ये बात नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि नहीं, ये तुम्हारी अपनी जाती दीन है, दूसरों के दीनदार बनने की वजह से ये बंदा अपने दीन के नुकसान से बच नहीं सकता। इससे इसके दीन के बारे में पूछा जाएगा, हर एक से उसके दीन के बारे में पूछ होगी। इसलिए इन सब शोबों को जिंदा करना मकसूद होता है। क्यों? इसका मुतालबा है और इसका तकाजा है कि दीन के अंदर ये ईमान वालों से इसका मुतालबा है, क्योंकि आगे जो अहकामात है वो ईमान की बुनियाद पर है। काफिरों से आगे बात नहीं होती कि तुम्हारी मुआशरत कैसी हो, तुम्हारे खाने पीने कैसे हो, वो तो सिरे से मानता ही नहीं है। तो उनसे तो एक मुतालबा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानो, ईमानियात का मुतालबा है उनसे। जब मानते ही नहीं है तो फिर अगली बात है, आगे देखा जाएगा। लेकिन मुसलमान मानने के बावजूद अगर जिंदगी वो गुजारता है जो न मानने वालों की है, तो मरने के बाद जो भी उस मानने की बरकत से अल्लाह जो कुछ देगा देगा। लेकिन इसकी जिंदगी दुनिया में सिर्फ इसी वजह से कि मैं मानता हूं, तो मेरी जिंदगी के हालात ठीक हो जाएं, और वो तो नहीं मानता, तो दूसरा रुख उसका यह है कि वो तो नहीं मानता, न मानने की वजह से नहीं करता, और ये तो मानने के बावजूद नहीं करता, कि मानने के बावजूद फिर जिंदगी तिजारतों में, कारोबार में, कमाने में, खर्च करने में और अपने उन्हीं की तरह है, तो फिर तो ये और ज्यादा नुकसान की बात है उसके लिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ये दोनों चीजें हैं सामने, कि एक तरफ हर मुसलमान के अंदर ये बात पैदा हो जाए कि पूरे दीन का मैं मुकल्लफ हूं, कि सोच भी दीनी हो, बोल भी दीनी हो, देखना भी दीनी हो, हाथ और पैर का इस्तेमाल भी दीन हो, किसी के साथ मोहब्बत, किसी के साथ बोझ, किसी के साथ लड़ाई, किसी के साथ झगड़ा, ये होता रहता है ये चीज़ें। लेकिन ये सब किसकी वजह से हो? अल्लाह की वजह से हो, अल्लाह के हुक्म की वजह से हो। बंदा समझे कि इस वक़्त मैं इसका मुकल्लफ हूं। अब ये जो जिम्मेदारी है अपने बनने की, इसमें दो रुख हैं। एक ये है कि ये मेरे दीन का हिस्सा है कि मेरी इबादत ठीक हो, मेरे अखलाक ठीक हो, और एक ये मेरा दीन का हिस्सा है कि मैं औरों को इसकी तरफ बुलाऊं। ये न गोया ये अलग चीज नहीं है, बल्कि ये मेरी दीनदारी में कमाल है। अगर एक बंदा बुलाता है और खुद करता नहीं, तो जाहिर बात है ये नहीं कहा जाएगा कि तुम बुलाना छोड़ दो क्योंकि तुम खुद करते नहीं हो, बल्कि ये कहा जाएगा जिस तरह तुम औरों को बुलाते हो तो खुद भी करो। इस तरह अगर एक बंदा सिर्फ अपनी जात के एतबार से दीन पर चलता है और घर में दीन के मसूलियत और जिम्मेदारी नहीं समझता, या अपने महल्लों में या जहां जहां भी शरीयत ने बताया है, तो ये कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी दीनदारी यही है कि तुम अपनी जात के एतबार से भी दीन पर चलो, और तुम्हारी दीनदारी में से ये है कि अपने घर वालों को दीनदार बनाने की कोशिश करो। अगली बात अलग है वो आया या नहीं आया तरीके पर, लेकिन तुम्हारे से ये तो पूछ नहीं होगी कि वो क्यों सही रास्ते पर नहीं आया, लेकिन ये पूछ तो होगी कि उसके सही रास्ते पर लाने के लिए तुमने क्या किया, तुमने सही रास्ते पर लाने के लिए क्या किया। जैसे एक बंदे से पूछा जाएगा नमाज के बारे में, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी,
لیکن دوسرے کے نماز کے بارے میں تو اس سے نہیں پوچھا اس نے کیوں نماز نہیں پڑھی. یہ میں سے ایک مثال دے رہا ہوں. لیکن یہ تو پوچھا جائے گا کہ اس کو نماز پر لانے کے لیے تم نے کیا کیا. اگلی بات یہ ہے کہ اس نے بات سنی نہیں سنی. کیوں؟ اگر ایک بالفرض ایک محلے میں یعنی 100 بندے ہیں اور اس میں 2-4 نماز، میں نے ویسے کو عنوان بنا دیا، نماز نہیں پڑھتا، باقی پڑھتے ہیں، تو ان باقیوں کی ذمہ داری ہے، فرد کی ذمہ داری نہیں بتائی جاتی، لیکن ان باقیوں پر ایک تعدیہ کے طور پر اور کفایہ کے طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان 2-4 کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ایک کوشش کی جائے. کوشش خواہ وہ 4 نے کی، 5 نے کی، جتنے بھی کی، کام ہو گیا تو ہو گیا کام، بس نہیں ہوا تو اب جو مصیبت آئے گی اس کے بے دینی کی وجہ سے، تو اس مصیبت سے یہ باقی بچ جائیں گے. لیکن اگر ان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میرے ذمے صرف یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی، کہ اپنے نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو، اپنا حلال کماؤ، صحیح چیز پر خرچ کرو، اپنے مخلوق کی خدمت کرو، یہ سب چیزیں، اور باقی دوسروں کے ساتھ دوسروں پر محنت کرنے کی ذمہ داری میرے پر نہیں ہے، ہمارے پر نہیں ہے. تو اب اس کے بے دینی کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو یہ لوگ بچ نہیں سکتے، خواہ جتنے بھی دیندار ہو. وجہ کیا ہے کہ ان کی ذمہ صرف اتنی سی بات تھی کہ ان میں 2 ہو یا 4 ہو یا 5 ہو، جو کافی ہو جائے، جو ان کو صحیح رخ پر لانے کے لیے کوشش کرے. اب الگ بات ہے وہ آئے یا نہیں آئے، یہ دوسری بات ہے. یہ بندے کی دینداری میں ہے، تاکہ بندہ صرف یہ نہ سمجھے کہ میرے پورا دین صرف یہی ہے کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے احکام پورا کروں، میرے گھر کا میرے کیا وہ ہے، یا میرے محلے کا، یا جو بھی ہو. اس لیے ان دونوں باتوں کو چلانا ہے. اور اس میں وسعت کس حد تک ہے؟ وسعت اس حد تک ہے کہ ایک مجموعہ ایسا ہو، جو خود دیندار ہو، جو خود کیا ہو؟ دیندار ہو، اور جن کے اندر یہ بات ہو کہ جتنی بھی بستیاں ہیں، شہر ہیں، علاقے ہیں، ملک ہیں، زبان والے ہیں، ان سب میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اس کے لیے جان اور مال لگانا یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے. یہ جو مجموعہ ہوتا ہے، یہ مجموعہ یہ اس نبی کا بدل ہوتا ہے. امت، پیغمبر کا بدل ایک فرد نہیں ہوتا کہ ایک فرد کو اور ایک بندے کو کیا بنا دیا جائے کہ یہ پیغمبر کا بدل ہے. لیکن جس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ جل شانہ نے ان کو جو ذمہ داری دی ہے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں پوری امت کو ذمہ داری دی گئی ہے. اور اس میں نمبر 1 درجے پر علماء کرام ہیں. نمبر 1 درجے پر کیوں؟ وہ دین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ علماء کرام ہیں، اور یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہر زمانے میں ایسا مجموعہ علماء کا ضرور رہے گا کہ جو دین کے نام پر کوئی بھی بے دینی چلانا چاہے، قرآن کے ذریعے سے
اور یا حدیث کا نام لے کر یا اور بھی دین کا نام لے کر اور وہ ایک باطل چیز کو چلانا چاہتے ہیں، باطل تعویلیں کرنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو دین کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو ایسا مجموعہ ضرور ہوگا جو اس دین کی حفاظت کے لیے وہ کام کرے اور اس کو بچا دے، کیوں یہ حفاظت کی ذمہ داری۔ اس لیے اس اعتبار سے تو دین کو غالب کیا گیا ہے کہ یہ دین غالب رہے گا، الدین یعلو ولا یعلا علیہ، اور یہ اس دین کا علو اور اس دین کا اوپر رہنا یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ دین کسی زمانے میں بھی یہ مغلوب نہیں ہوگا کہ کفر اس پر غالب آ جائے۔ اس کے لیے جتنی بھی محنتیں کی جائیں تو اس محنتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ محنتیں خواہ جتنی شکلوں میں ہو، تو اس کی مثال جو قرآن پاک نے بتایا ہے وہ مثال ایسی ہے جیسے آسمانوں پر اوپر سورج ہے اور سورج پورے دنیا کو منور کرتی ہے، روشنی ہر گھر میں پہنچتی ہے، کوئی اپنے دروازے خود بند کرے یہ الگ بات ہے، لیکن وہ روشنی وہ ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور وہ نیچے کھڑے ہو کر اس سورج کو یعنی چراغ سمجھ کر، جیسے گھروں میں جو چراغ ہوتا ہے سمجھ کر اس کو پھونک کے ذریعے سے اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں کہ نیچے سے کھڑے ہو کر اس کو پھونک مارتے ہیں اس طرح، تو سب اس کو بیوقوف کہیں گے کہ تم کہاں اور سورج کہاں، تمہاری پھونکوں سے یہ سورج کی روشنی متاثر نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں، جن شکلوں میں ہیں اور جتنے بھی وہ کرے جو کچھ بھی کرے، لیکن ان کے بارے میں بتایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو یہ بجھا دیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو کامل کر دیں، تو یریدون یہ ہے اور ولیکن یرید اللہ، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوتا جو مخلوق چاہتی ہے اور اللہ نہیں چاہتا، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور اس کے لیے ظاہری طور پر جو سبب بتایا ہے تو وہ کیا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، تو یہ دین اور یہ علم اور یہ دین یہ ذریعہ ہے اس نور کے گھر گھر تک پہنچانے کا۔ تو اس اعتبار سے تو دین پہلے بھی غالب تھا، آپ حضرات کے علم میں ہے، آج بھی غالب ہے، قیامت تک بھی غالب رہے گا، کہ ایسا زمانہ نہیں ہوگا کہ کوئی باطل والے یہ کہے کہ دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی چیز ہو اور وہ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ امت میں ایسے علماء ہی نہیں ہوں گے جو اس بات کو سمجھا سکے۔ یہ وعدہ تو اللہ کا ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے تاکہ یہ دین محفوظ رہے ہر زمانے میں، ہر ایک انسان کی کامیابی اس دین کے ساتھ ہے، تو اس کے محفوظ رہنے کے لیے ایسے علماء کا ہونا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے بس۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ مسلمان غالب ہو، ایک اسلام کا غالب ہونا اوروں پر، اور ایک یہ ہے کہ مسلمان غالب ہو جائے اوروں پر، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ضابطہ ہے، اس کے لیے جو نظام ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ اسلامی زندگی ہوگی، اسلامی زندگی ہوگی
اور ان کے اندر یہ داعیہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے، اور اس کے لیے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی عزت قربان کرنے کا داعیہ اس طرح ہوگا کہ ان کے اندر بچانے کی فکر نہ ہو بلکہ لگانے کی فکر ہو، اور خود دیندار ہو۔ خود کیا ہو؟ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو وہ چیز ان کے اندر موجود ہو۔ تو اب ان کے ساتھ وعدہ ہے، ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ اگر عدد میں تھوڑے ہیں یا ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ کمزور ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیا، لیکن آگے ان کی بس کی بات نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ یہ چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو، ان کے ساتھ اسباب زیادہ ہو یا اسباب کم ہو، لیکن ان مسلمانوں کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ ان مسلمانوں کے ساتھ وعدے ہیں، ان مسلمانوں کا غالب ہونا، جب یہ مسلمان دین کو غالب کر دے، کہ اپنی تجارتوں پر دین کو غالب کر دے اور دین کو اوپر رکھے، اور اپنی شادیوں میں دین کو اوپر رکھے، اور اپنے غمیوں میں دین کو اوپر رکھے، اور اپنے شکل اور اپنے لباس میں یہ دین کو اوپر رکھے، یا اپنے ہر معاملے میں یہ اس طرح دین کو اوپر رکھے کہ بالکل ایک تمیز واضح ہو جائے، جیسے پیغمبر کے محنت کی برکت سے خواہ 10 اس کی بات مانتے تھے یا 20 اس کی بات مانتے تھے، لیکن وہ اس طرح بن جاتے کہ وہ اپنے پوری زندگی کو تبدیل کر لیتے، پوری زندگی۔ تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ان کی تجارتیں ہیں، یہ ان کی تجارتیں ہیں، یہ ان کی شادیاں ہیں، یہ ان کی شادیاں ہیں، یہ ان کے جو مشکلات ہیں اس میں جو کرتے ہیں یہ وہ ہیں اور یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ فرق یہ اس کی برکت سے اللہ واضح کر لیتا کہ یہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے انکار کرنے والے اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ تمیز اور یہ چیز یہ مطلوب ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ جو اوروں پر جو محنت ہے یہ تو اس حد تک ہے کہ تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، اس حد تک ہے کہ ایک ضرورت اس کی پوری ہو جائے، اور وہ اس لیے کہ فرد اپنے دین پر آ جائے، اپنے دین پر آ جائے، اس لیے بتایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تم بندوں میں پھرنے اور بندوں میں اس محنت سے جب فارغ ہو جاؤ تو اب کیا ہے، تم اللہ کے ساتھ اپنا لو لگانا اور کھڑا رہنا اور اللہ سے مانگنا، اور اس میں اپنے آپ کو تکھا دو، جو بالذات مقصود ہے۔ یہ چیزیں تو اس وجہ سے مقصود بن جاتی ہے کہ جب دینی زندگی نہیں ہے، دینی زندگی نہیں ہے تو اس کو زندگی وجود میں لانے کے لیے محنتیں ہیں، اس کو وجود میں لانے کے لیے اس کی محنت۔ تو یہ اپنی اس موقع کے اعتبار سے جو دینداری ہے یہ مطلوب ہے، وہ تجارتوں میں بھی، وہ زراعتوں میں بھی، وہ دینی کاموں میں بھی، ہر کام میں، یہاں تک کہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسے حالات آئے ہیں، وہ من جانب اللہ کی طرف سے حالات آئے بھی، حالات کو اللہ نے پھر ٹھیک بھی کیا اور معافی کے اعلان بھی کیا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کسی پر، کہ احد میں جو فتح کے بعد شکست کا صورت اور حال بنا، کیوں بنا، تو یہ بتائے گا کہ جن کو کہا گیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، خواہ ہم غالب ہو یا ہم مغلوب رہیں، خواہ غالب ہو یا مغلوب رہیں، اس میں سے امیر نے بتایا کہ بھئی اگرچہ غلبہ ہو گیا اور اگرچہ مسلمان ابھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ دوسروں نے کوئی قصدن مخالفت نہیں کی، قصدن،
یا وہ اس مال غنیمت کے لالچ میں وہ تو ان کو ملنا ہی تھا، خواہ اترتے یا نہ اترتے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے رہنے کا کیا ہے، یہاں ضرورت نہیں رہی، اور پھر اللہ نے اسی موقع پر اس فتح کو شکست سے بدل دیا اس کو، اور پھر اس کے بعد اسی میدان میں پھر اللہ نے حالات بدل دیے۔ یہ ایسے مبارک لوگ تھے کہ ان کے سمجھنے میں خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ سال لگ جائے 2 سال، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے، آپ دیکھیں معاشرے میں آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، ایک بندہ گناہوں کا نام نہیں لینا چاہیے، صراحتاً حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہوا ہوگا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دیندار کوئی نہیں ہے، حالانکہ کمانے میں حرام، کھانے میں حرام، لباس میں حرام، اور کہتے پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہوا ہوگا۔ حالانکہ تو یہ تو میں بھی سے ایک بات کر رہا ہوں، وہ حضرات ایسے تھے کہ وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ کچھ ہو گیا، اور اللہ کے ہاں ایسا مقام تھا ان کا کہ اس موقع پر بتلایا جاتا کہ دیکھو یوں ہوا، اس لیے وہ ان کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان بھی ہو جاتا، تاکہ بعد میں آنے والے کوئی اس قصے کو اس انداز سے بیان نہ کرے جس میں ان کے غلطی کی طرف کیا ہو، اس انداز سے بیان کرنے کو بھی غلط سمجھا گیا۔ تو میں عرض کر، ادھر حنین میں تعداد زیادہ، تعداد اکثریت، اور ادھر تعداد کم، ادھر سب کچھ، چند کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ جب ہم تھوڑے تھے تو ہمارے پر کوئی غالب نہیں آ سکا بدر میں، اب تو ہم زیادہ ہیں، اب تو کیا ہے، ہم زیادہ ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے کوئی خدا نخواستہ کوئی کفر کی بات تو ہے نہیں، ظاہری سبب کے اعتبار سے ایک بات ان اچھے لوگوں سے کھلوائی گئی ایک قسم کی، لیکن ان کو دکھایا گیا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی بھی وقت میں اور کسی بھی شکل میں اور کسی بھی حال میں اپنے علم کی طرف، اپنے عمل کی طرف اور اپنے قوت اور طاقت کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے، کیونکہ جس سیکنڈ میں نگاہ ادھر چلی گئی تو اس سیکنڈ سے اس منٹ میں یا اس حال میں اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے اس میں فرق آ گیا۔ کام بنتا ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے تعلق کے لیے اللہ کے احکام ہے، اور اللہ جس حال میں جو چاہتا ہے اس کو پورا کرنا یہ اس کے تعلق کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، یہ کون ہے، کسی کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ جگہ کون سی، وہ جگہ کون سی، وہ جگہ کون سی، کسی علاقے کے ساتھ نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو یہ کہ ایسے ایک مجموعہ اگر صحابہ کرام کے اندر دیکھا جائے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو جیسے ہمارے ہر مذاکرے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ وہ پورے دیندار تھے، لیکن محنت اس وقت میں شروع ہوئی، محنت کہ اس پورے علاقے میں کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہیں تھا، کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا، یعنی گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سے شروع کیا، صفر سے شروع کیا ایک معاشرے میں کام، اور پہنچایا کس حد تک، اس مدت میں جو پہنچایا تو اس درجے تک پہنچایا کہ اپنے امت کو اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ امت کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت اور جو بھی ہو، تو اس کے عقائد 100% ٹھیک، اس کے عبادات بڑھیا سے بڑھیا، اس کے اخلاق اچھے سے اچھے، اس کی معاملات بالکل ٹھیک، اس کی معاشرت بالکل ٹھیک، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مجموعے کو وہ پورا منتقل کر کے ان کے اندر عملی طور پر اس طرح وہ دین کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. اور ایسا زندہ ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ ان کے اندر دینداری تھی، بلکہ ان کو معیار حق بنایا کہ تم کسی جماعت کے عقیدہ، کسی جماعت کے عبادات اور اخلاق کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے کسوٹی یہ ہے کہ اگر ان کا صحابہ کی طرح ہے تو ٹھیک ہے، اگر صحابہ سے ہٹ کر ہے تو کوئی ٹھیک نہیں ہے. بس تو یہ مجموعہ تھا ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجموعہ بحیثیتی اس نیابت کے اور بحیثیتی اس بعثت کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے ہمیں پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے. دیکھو ہر نبی کو بھیجا گیا اپنی قوم میں، اپنی بستی میں، کسی کو بستی میں، کسی کو شہر میں، کسی کو علاقے میں، کسی کو اپنے ایک قوم میں. اس قوم سے دائیں بائیں نبی نہیں جاتے تھے کام کرنے کے لیے. وہاں اور ہوتا اور وہ محنت کرتا، وہاں کوشش کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کو جو بھیجا گیا ہے تو اس کو اس زبان یعنی والوں میں بھیجا گیا ہے، اس لیے نبی کی زبان اور امت کی زبان ایک ہوتی تاکہ سمجھائے اور وہ سمجھے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، تاکہ اس کو واضح طور پر سمجھا دے. اس لیے اپنی قوم میں، اپنی زبان والوں میں، اپنے شہر والوں میں، اپنے علاقے میں پیغمبر کو بھیجا جاتا، اور پیغمبر کی محنت جب اللہ کے نظروں میں مکمل ہو جاتی تو اللہ کی طرف سے فیصلے صرف اسی قوم کے لیے آتے. لیکن گویا یعنی ایک ہے نبی کے امت، ایک امتی، تو اس کی شخصی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کے اندر دین ہو، وہ صالح بنے. وہ کیا بنے؟ صالح بنے. اور ایک ہے پیغمبر کی ذمہ داری. تو پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی ان کا جو تقرب تھا اللہ کے طرف، اللہ کے ساتھ، وہ امت والا تقرب نہیں تھا. امت والا تقرب تو یہ تھا کہ ایمان لائے، عبادات کے ذریعے سے اللہ کا مقرب اپنے آپ کو بنا دے، معاملات کے ذریعے سے اپنے آپ کو مقرب بنا دے، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بنا دے. یہ امت کے تقرب کا راستہ تھا کہ عبادات کے ذریعے سے اللہ کا محبوب بن جاؤ، اور اعمال کے ذریعے سے یا امر بالمعروف نہی عن المنکر جو دین کا حصہ ہے، اس اعتبار سے جو شرعی احکامات اس کے ہیں، یہ ہر زمانے میں تھا. ہر زمانے میں ہر جگہ اگر کوئی غلط دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھانا بجھانا کیا تھا؟ کام تھا. یہ دین کا حصہ تھا. تو ایک یہ ہے کہ امت میں یہ چیزیں ہوں، اور ایک ہے نبی کا تقرب کہ اللہ کے ہاں وہ مقرب ہیں. تو مقرب اس انداز سے تھا، اس انداز سے کہ اوروں کو ان عبادات کی طرف بلاتے ہوئے اور اوروں کو پھر یہ عبادات سکھلاتے ہوئے عبادات کرنا، اوروں کو عبادات کی طرف بلاتے ہوئے عبادت کرنا، اوروں کو اخلاق کی طرف بلاتے ہوئے اپنے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا کیا؟ وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ان کو اللہ نے دیے تھے. اور اوروں کو اس کی طرف بلاتے ہوئے، ذکر کی طرف بلاتے ہوئے ذکر کرنا، اوروں کو احکامات کی طرف بلاتے ہوئے احکامات پورا کرنا. تو گویا پیغمبر کے ذمے یہ دونوں کام ہوتے تھے. ایک وہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے احکامات پورا کرنا، اور اللہ سے سیکھنا. اللہ سکھلاتے تھے، نبی کا معلم اللہ ہی ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں. اور دوسرا کام یہ تھا کہ اوروں کو ان احکامات کی طرف بلاتے ہوئے ان کو سکھلانا، ان کو سمجھانا، ان کو راستے پر لانے کی کوشش کرنا، ان کا تزکیہ کرنا کہ ان کے اندر یعنی کوئی بغض نہ آ جائے، حسد نہ آ جائے، دنیا کی محبت نہ آ جائے، کبر نہ آ جائے، دوسروں کی حقارت نظر نہ آ جائے. یا یہ ہے کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں
اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھائے نہیں, اپنی طرف سے گھٹائے نہیں, چیز کو دائیں بائیں نہ کرے. یہ سب ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی تھی جس پر وہ نظر رکھتے تھے. تو انبیاء کا جو تقرب تھا وہ تو اس اعتبار سے تھا کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف, یہ جو راستہ ہے اس میں دعوت کا امتیاز ہے, اس میں دعوت کا امتیاز ہے اس معنی میں کہ باقی جتنے اعمال ہیں, باقی جتنے اعمال ہیں اس میں اوروں کا بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر عبادات ہے تو احسن عبادت یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ عبادت کے اندر کسی غیر کا خیال تک بھی نہ آئے. اگر ذکر کر رہا ہے تو ذکر کے اندر تبتل ہے, وتبتل الیہ تبتیلا, کہ یہ ہے اور اللہ ہے, یہ ہے اور رب ہے بس. کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس طرح ہو کہ یہ اور اللہ, دعا ہے تو یہ اور اللہ, جگہ بھی مسجد ہے مثلا دینی جگہ ہے اور مخلوق کا واسطہ نہیں ہے, مخلوق کا واسطہ اس میں نہیں ہوتا, یہ دین کا وہ حصہ ہے جس میں بندے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. کہ اس طرح یکسوئی کے ساتھ ہو, اس قدر تسلسل کے ساتھ ہو, اس قدر توجہ کے ساتھ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن جہاں تک ان اعمال کی طرف بلانا اور ان کی طرف دعوت دینا جس کی برکت سے یہ طبقہ وجود میں آئے گا, کیوں وہ طبقہ مکلف ہے, اس دین کا یہ طبقہ مکلف ہے, اور وہ دین ان کے اندر پیدا, ان کے اندر آ جائے, اور وہ بغیر طلب کے اللہ نہیں دیتا. پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ اندر آ جائے, پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ اندر آ جائے, لیکن وہ اس کے اندر طلب نہیں ہے, اس کے اندر طلب نہیں ہے, تو اللہ بے طلبوں کو یہ نعمت نہیں دیتا. نوح علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہیں, کہ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میری نصیحت کیا کام کر دے گی کہ جب اللہ نے تمہارے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے, اس معنی میں کہ تمہارے اندر وہ باتیں پیدا ہو گئی جن باتوں کی وجہ سے آگے ہدایت والا دروازہ ان کے لیے کھلتا نہیں ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس لیے اس کو بنیاد رکھا کہ سب چیزیں جس کا یہ مکلف ہے, یہی لوگ ان بستیوں میں, ان شہروں میں, ان علاقوں میں یہ مکلف ہے اس پورے دین کا, لیکن ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو اس کے اندر اس کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اب یہ جانا اور جانے کے اتنے آداب کہ کیسے جانا ہے, جا کر کیا کہنا ہے, کس انداز سے کہنا ہے, اندر کی کیا کیفیت ہو, اور کتنا دوسروں سے کیا تاثر لے نہ لے, کس انداز سے, پورے پتہ نہیں کتنا اس کے اندر شرح اور بسط اور تفصیل سے کام لیا گیا ہے تاکہ طریقہ کار صحیح ہو. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتا. اب نبی کس درجے کا, کتنے اوپر, اور جا رہا ہے اس مشرک کے پاس جس کا ناجس ہونا ایک منسوس ہے, بے دین ہونا, لیکن پیغمبر کو کہا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس چل کر جاؤ. وہ خود نہیں جاتے, ان کو بھیجا جاتا ہے, ان کو, اور اس بھیجنے کی وجہ سے وہ منصور ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. اپنے طور سے کوئی جائے اس کے ساتھ نصرتیں نہیں ہوتی تھی, مددیں نہیں ہوتی, لیکن یہ جو وعدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں کہ اللہ تمہیں بھیج رہا ہے, اللہ پاک تمہیں بھیج رہا ہے, تو تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر کے بھیج رہا ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. کہ تمہاری مدد کی جائے گی, تمہاری نصرت کی جائے گی, تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو
جب کسی چیز کے لیے قبولیت ہو جائے تو اگر مال کی ضرورت ہو تو اللہ مال دیتا ہے، اگر اکثریت کی ضرورت ہو اللہ اس کے لیے جماعت دے دیتا ہے، اگر اللہ چاہے، اللہ تو اس کا محتاج نہیں ہے، اسلحہ کے ہو تو اس کے اسباب اللہ اس کے لیے مہیا کرتے ہیں، کوئی بھی ہو تو وہ اسباب اللہ اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں اگر اسباب کے راستے سے اللہ چاہتا ہے، اور اگر بغیر اس کے اللہ چاہتا ہے اپنی قدرت دکھاتا ہے تو اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ وعدہ تھا ان کے ساتھ کہ تمہارے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ تمہارا کام ہے ان کی طرف چل کر جانا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا۔ اب وہ کتنا اوپر سطح سے ایک ایسے عام انسان اور ایک بے دین انسان اور اس کے پاس چل کر جاتا ہے اور اس کو اس بات کی طرف بلاتا ہے اور آگے سے وہ ایذائیں دیتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کبھی مجنون کہتا ہے، کبھی شاعر کہتا ہے، کبھی کاہن کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہہ جاتا ہے، جس سے خود بتقاضے بشریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا تھا۔ یہ سینے کا تنگ ہو جانا یہ اپنے ذاتی عبادات میں نہیں ہوتا، وہاں انشراح صدر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اور اللہ ہے، ذکر کر کے سینہ تنگ ہوتا ہے، تلاوت کر کے ذکر سینہ تنگ ہوتا ہے، کسی طالب کو ایک چیز سمجھا کر سینہ تنگ ہوتا ہے، نہیں، یہاں تو ایک انشراح ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ بات کرتا ہے دوسرا سنتا نہیں، سنتا ہے تو مانتا نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ چلو نہیں مانا تو چھوڑو، آگے اس بات کے نہ چلنے کی تدبیریں سوچتا ہے کہ اس کی بات نہ چلے، اور اس کی بات کو کہتے نہیں چلنے دوں گا، کیوں؟ میرے ساتھ قوت ہے، میرے ساتھ ملک ہے، میرے ساتھ لوگ ہیں، میرے ساتھ طاقت ہے، اپنی طاقت کے بنیاد پر اس حق بات کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے ان چیزوں کے بنیاد پر تمہاری بات کو چلنے نہیں دیتے تو تمہارے ساتھ اللہ ہے، تو بات وہ چلے گی جو تو کہتے ہو، وہ نہیں ہوگا جو یہ کہتے ہیں۔ اس لیے وہ نہیں ہوا جو فرعون کہہ رہا تھا، وہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، وہ نہیں ہوا جو نمرود کہہ رہا تھا، وہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، وہ نہیں ہوا جو قارون کہہ رہا تھا، وہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، وہ نہیں ہوا جو ابو جہل کہہ رہا تھا یا لوگ کہہ رہے تھے۔ میرے محترم دوستو، ادھر تو اللہ کے وعدے ہیں اور آگے مقابلے میں یعنی عمومی طور پر اس قسم کی باتیں آتی ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے، نبوت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ، ان کے صداقت کی وجہ سے، ان کے دیانت کی وجہ سے، ان کے امانت کی وجہ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ لیکن جب اس طرف کیا کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے، اس دین کی طرف بنیادیں قائم کرے صحیح چیز کی، تو وہی جن کو کل صادق کہہ رہا تھا آج کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، وہی جس کو کہتا تھا یہ ہے اور وہ ہے، اور آج کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور ہر طرف سے اس کی بات کو دبائے جا رہا ہے، اور دھمکیاں، ہر نبی کو دھمکیاں دی گئی ہے، ہر نبی کو دھمکیاں دی گئی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ان کافروں نے پیغمبروں سے یہ کہا کہ ہمارے ملک سے نکلو، ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ضرور بالضرور ہم تمہیں نکالیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، یا وہ کرو جو ہم کہتے ہیں، اس طرح رہو جیسے ہم چاہتے ہیں، ورنہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ ادھر سے انہوں نے یہ کہا، ادھر سے اللہ نے وحی بھیجی نبیوں پر، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، جیسے انہوں نے تاکید سے کہا ہے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، تو یہاں تو صرف اخراج ہے کہ چلو زندہ رہیں گے، اس ملک میں نہیں اس ملک میں، اس بستی میں نہیں اس بستی میں، اور اللہ کی طرف سے جواب ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں رہنا ہے یہاں، لَنُهْلِكَنَّهُمْ
کہ اللہ نے یہ وحی کی فوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم، تمہیں رہنا ہے، انہوں نے نہیں رہنا ہے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ قیامت تک کام کرنے والوں کے لیے یہ راستہ ہے کہ جس کے اندر خوف ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور خوف کی علامت یہ کہ طاعت پر آ جائے، خوف کی علامت یہ کہ معصیت سے اپنے آپ کو رک جائے، اور خوف کی علامت یہ کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں اس طرح پورا کرے جس طرح اللہ کا رسول چاہتا ہے. تو جو وعید سے ڈرتا ہے کہ اگر میں یہ راستہ اختیار نہ کروں تو کیا بنے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ان کی دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کا کام کرنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے مانگنا، ان کے دعاؤں کے اندر وہ طاقت ہے جو طاقت ظاہری جو چیزیں اللہ نے پیدا کیے اس کے اندر بھی طاقتیں رکھی ہیں، لیکن اس کے اندر، اس دعا کے اندر طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے. کیا طاقت ہے ایٹم میں، کیا طاقت ہے لوہے میں، کیا طاقت ہے دوسرے چیزوں میں، بلکہ یہ تو جیسے کل ہمارے مولانا نے بتایا کہ جو مخلوق ہے، اگر ایک اللہ جل شانہ کسی ملک کی طرف اپنا فیصلہ کر لے پانی کا تو کوئی روک سکتا ہے بارشوں کو؟ کوئی انسانوں کے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں رہ سکتی. ہوا کے ذریعے سے اللہ ختم کرنا چاہے تو کوئی رہ سکتا ہے؟ ان کی بنی ہوئی چیزیں ہوا کے سامنے کچھ نہیں، ان کی بنی ہوئی چیزیں وہ پانی کے سامنے کچھ نہیں، ان کی بنی ہوئی چیزیں وہ صاعقہ اور زلزلہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ بتایا گیا دعا کے اندر طاقت ہے، اور طاقت پتہ جو پیدا ہوتی ہے دعا کے اندر جب بندے کے عبادت ٹھیک ہو. عبادت ٹھیک ہے، دعوت ٹھیک ہے، دعوت کے اندر وہ اصول جو بتائے جاتے ہیں ان اصول کا خیال رکھا جاتا ہے، اپنا نفس اندر نہ آئے، اپنا جی چاہنا نہ آئے، اپنے خواہشات کا پورا کرنا نہ آئے، اپنا سمجھ بوجھ اس کے اندر نہ داخل کر دیا جائے. جب ایک طرف سے یہ ٹھیک ہو، وہ علم کے روشنی میں ہو، وہ صحیح اصولوں کے روشنی میں ہو، اور اپنی زندگی ٹھیک ہو، تو جب ان پر ان کی دعاؤں سے وہ کام ہوتے ہیں جو مخلوق کی طاقت سے نہیں ہوتا. اس لیے بتایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ کہ جب انہوں نے اللہ سے مانگا اور طلب کر لیا کہ اللہ فتح دو، تو پھر اللہ نے قوموں کے ساتھ کیا کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام پھرے تو اللہ نے ایسے موقع پر بتایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ کہ ہمیں خوب پتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات سنتے نہیں، جو مانتے نہیں، جو آگے الجھاتے ہیں، جو مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں. تو ہمیں خوب پتا ہے کہ اس سے آپ کا سینہ کیا ہو جاتا ہے. یہ نمازوں سے تنگ نہیں ہوتا، ذکر سے تنگ نہیں ہوتا، رات کو اٹھ کر اللہ سے تنگ نہیں ہوتا، بلکہ اگر لوگوں میں پھرتے ہوئے یہ تاثر پیدا ہو جائے تو اس کے دھونے کے لیے نمازیں ہیں، اس کے دھونے کے لیے خلوت میں بیٹھنا ہے کہ ذکر کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو اور اللہ سے مانگو، تاکہ پھرنے میں جو بازار کے اثرات اندر اگر آئے ہو، لوگوں کی باتوں سے اگر کوئی باتیں اندر پہ آئے ہو تو اس کا علاج ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ تمہارا کام ہے تسبیح کرنا، تمہارا کام ہے اللہ کے سامنے عبادت کرنا، تاکہ یہ چیز کیا ہو جائے، دم ہو جائے. تو اللہ نے وعدے کیے. بہرحال میں تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف پیغمبر کی محنت سے شخصی اصلاح ہوتی ہے. اگر پیغمبر کی محنت بیچ میں سے ختم ہو جائے اور صرف اعمال کرنے والے رہ جائیں اور لوگوں پر محنت کرنے والے نہ رہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر آگے نظام نہیں چلتا. اب ہم اور آپ دیکھیں اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. دین کامل ہو گیا اور لوگ پورے دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے
जो पैगंबर को पैगंबर नहीं मानेंगे, जो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानेंगे, जो आखिरत को नहीं मानेंगे, और उनके पास माल होगा, उनके पास दौलतें होंगी, उनके पास हुकूमतें होंगी, उनके पास पता नहीं क्या कुछ होगा, और सिर्फ ये नहीं कि वो नहीं मानेंगे बल्कि वो और उनके लिए भी रुकावट बनेंगे। और वो मुख्तलिफ जुबान वाले हैं, उनकी जुबानें अलग हैं, उनकी कौमें अलग हैं, उनकी बस्तियां अलग हैं, और नबूवत किसी को मिलेगी नहीं। तो इन सहाबा की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया किया, और सहाबा की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखलाया, और ये सहाबा जो दावत के रास्ते इस तरफ आए, तो इनका ज़हन इस कुरान और हदीस से और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से और इस दीन से ये समझा, ये बना कि हमारा काम जो जिसके लिए हमें पैदा किया गया है और जिसके लिए हमारे वजूद है, तो हमारा काम कमाना नहीं है। कमाना, खाना, भी बच्चों का पालना और इस मौजूदा निजाम को चलाकर फिर दिन का काम करना, ये हमारा काम नहीं है। कि क्या कर, हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, हम अपनी हाजतों को पूरा करेंगे और अपने घरों को देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम दिन का क्या करें। नहीं, उन अहकामात उसके अपने अलग अलग हैं और उसको बताए गए हैं ताकि उसमें कोई गुलो और तफरीत और इफरात ना हो। लेकिन मजमूई तौर पर यह ज़हन बनाया गया कि तुम्हारा काम जो है वो बहैसियत उम्मत होना, बहैसियत उम्मत होना तुम्हारा काम है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। तुम अपने दीनदारी पर, इसलिए सहाबा जो फिरे हैं वो अपने दीनदार बनने के लिए नहीं फिरे हैं कि वो मुल्कों में गए कि वो जाकिर बन जाए, वो मुल्क में गए ताकि वो दीनदार बन जाए, वो मुल्कों में गए और लोगों को दीन की तरफ बुलाया है ताकि उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ बढ़ जाए। सिर्फ ये तो उनको पहले ये चीजें हासिल थी, लोगों के पास जाने से पहले और उनको इस जिंदगी की तरफ बुलाने से पहले ये चीजें उनको अल्लाह ने पैगंबर की सोहबत की बरकत से और अपने मुकाम पर उस दीन के सीखने की वजह से अल्लाह ने उनको दीनदार बनाया था। अल्लाह ने उनको दीनदार, इसलिए वहां यह नहीं कहा जाता था कि निकलो अल्लाह के रास्ते में ताकि नमाजी बन जाओ, निकलो अल्लाह के रास्ते में ताकि जाकिर बन जाओ, निकलो अल्लाह के रास्ते में ताकि तुम्हारे मामला ठीक हो जाए और तुम्हारा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ये बात नहीं थी, उनके अंदर दीन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की बरकत से उन्होंने ये ईमान भी सीखा और उन्होंने ये अखलाक भी सीखे और उन्होंने ये सब, और वो पूरे क्या थे? दीनदार थे। इन दीनदारों को कहा गया कि जो ताइबीन थे, आबिदीन थे, हामिदीन थे, राकिईन थे, साइहीन थे, आमिरीन बिल मारूफ नाहिन अनिल मुनकर थे, हाफिजीन लिहुदूदिल्लाह थे। इनको यह कहा गया कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, इसके लिए जान और माल लगा देना ये तुम्हारा काम है और ये बड़ा काम है। ये क्या है? ये तुम्हारा बड़ा काम है, बल्कि तुम्हारी नियाबत का जो नबियों के यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में जो तुम्हें काम मिला है, तो उस काम में ये कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, इसके लिए जान और माल लगा देना क्या है? ये तुम्हारा काम है। और जो आ जाए फिर उनको सिखलाना भी काम है। उनको क्या है? सिखलाना भी काम है, क्योंकि सिखलाने के लिए पैगंबर नहीं आएगा, पैगंबर की बेइज्जत बाकी नहीं है, और उनका तज़किया करना भी तुम्हारा काम है। तो जो काम अल्लाह ने पैगंबर को दिए थे वही के शक्ल में और पैगंबर को सिखलाए थे, पैगंबर ने अपने काम अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को और अपने यानी सहाबा को वो सब काम सिखलाए हैं और वो जिम्मेदारी उनको मुंतकिल की है। इसलिए इनका काम किया था, इनका काम यह था कि पूरे शहरों में, इलाकों में, बस्तियों में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए। इसलिए इस मेहनत में यह है कि बाकी नबियों के मेहनत में जो तरीक़ेकार है वो अपने शहर में बैठकर काम करो, अपने बस्ती में बैठकर काम करो, अपने इलाके में बैठकर काम करो,
या अपनी जगह पर बैठकर काम करो। इनको जो काम दिया गया है तो ये काम दिया गया है कि तुम्हारा काम है इस पूरी दुनिया में फिरना, तुम्हारा काम है कि एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक शहर से दूसरा शहर, एक इलाके से दूसरा इलाका, एक मुल्क से दूसरा मुल्क, एक इकलीम से दूसरा इकलीम फिरना, ये तुम्हारा काम है। ये तुम्हारा क्या है? क्यों? तुम्हारी जिम्मेदारी इससे सिर्फ पूरी नहीं होगी कि ये कहा जाए कि बस हमारे अरबों में दीन है, बस काफी है, हमारा मक्का मुकर्रमा में दीन है तो काफी है, मदीना मुनव्वरा में दीन है तो काफी है, बल्कि जिम्मेदारी पूरी तब होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में तुम्हें जो काम मिला है तो तुम्हारा काम यह है कि दूसरे लोगों को इसकी तरफ बुलाना। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा काम है। ये जो मददें हैं, ये मददें तुम्हारे साथ इस काम की वजह से है। तुम्हारी दीनदारी की वजह से जो मदद है वो अलग है, उसका इनकार नहीं। तुम्हारी दीनदारी की वजह से, तुम्हारे नमाजों की वजह से, तुम्हारे जिक्र की वजह से, तुम्हारे अखलाक की वजह से, तुम्हारे दिन पर चलने की वजह से जो मददें हैं वो अपनी जगह पर है, उसका इनकार नहीं है। लेकिन अगर ये चाहा जा रहा है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, इसके लिए कोई बस्ती, कोई शहर, कोई इलाका, कोई मुल्क ये नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए और कुफर का कलमा पस्त हो जाए और लोग दीन की तरफ आ जाए, तो उसके लिए जो मददें होंगी वो मददें होंगी कि जो इस पूरे दुनिया में काम करने वाले हों। ये अलग बात है कि ये एक तबका हो, ये क्या हो, ये एक हो तबका हो, लेकिन एक तबका ऐसा हो कि जो इसको अपना काम समझे। देखो आप जरा सबके सामने कि दुनियावी कामों में भी तकसीम है, तकसीम कार है। हर आदमी ताजर बन जाए, हर आदमी मजदूर बन जाए, हर आदमी जो है बादशाह बन जाए, हर आदमी जो है वो साने बन जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, उसमें तकसीम कार है। तकसीम कार कैसा है कि कुछ तिजारत करेंगे, कुछ ज़राअत करेंगे, कुछ सनाअत करेंगे, कुछ हुकूमत करेंगे, या उसके ज़िम्मन में डॉक्टरी वगैरह जो भी शोबे हैं ये कुछ करेंगे। लेकिन ये इतने होने चाहिए जो बाकियों के लिए काफी हो जाए। बाकियों के लिए क्या हो जाए? हर एक का डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है कि हर एक डॉक्टर बने और हर एक डॉक्टर से कहे हमें बताओ किस किताब में है, लेकिन इतने डॉक्टरों का वजूद में आना जरूरी है कि अगर बादशाह बीमार हो जाए, अपने शोबे में काम नहीं कर सकता, वजीर अपने वजारत में काम नहीं कर सकता, एक मजदूर अपने शोबे में काम नहीं कर सकता, तो इतने आदमी पैदा हो जाए कि वो आकर वो इलाज कर सके, ताकि उसकी अपनी जाती जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। तो ज़ाहिर बात है दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। एक है जरूरतों को पूरा करना, एक है किसी चीज को काम बनाना। देखो एक बंदा है, उसकी जरूरत है खाना खाना, उसकी जरूरत है पानी पीना, उसकी जरूरत है लिबास पहनना, उसकी जरूरत है मकान, इसकी क्या है जरूरत है, सवार इसकी जरूरत है, शादी उसकी क्या है जरूरत और उसकी हाजत है। ये हर एक इंसान की है, हर एक इंसान की। अगर 100% इंसानों की ये जरूरतें और हाजतें हैं, लेकिन ऐसे लोग के जो दूसरों के इन जरूरतों के पूरा होने का जरिया बने, तो उसको काम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर खाना खाना जरूरत है, हाजत है, और उससे फिर अपने शोबे में ऐसे ही चलेगा जो शोबे का ताल्लुक पूरे तबकात के साथ है, ये इसकी जरूरत और इसकी हाजत है। लेकिन होटल क्या है? होटल इसका होटल है, तो होटल ये जरूरत नहीं, ये कारोबार है कि जिसमें ये सोचा जाता है कि लोग आएंगे, उनके लिए छोटा गोश्त भी हो, उनके लिए बड़ा गोश्त भी हो, उनके लिए क्या नाम है आदस भी हो, उनके लिए बसल भी हो, उनके लिए ये चीज, ये सब जो सोच रहा है
یہ جو سوچا جا رہا ہے اپنے کام کاروبار کے لیے سوچا جاتا ہے. جہاں تک اپنی ضرورت کا وقت پورا آ جائے کھانے کا تو بیٹھ جاتا ہے, اپنا کھانا کھا لیتا ہے. لیکن اس کاروبار کی وجہ سے اوروں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. کہتے فلان جگہ ہوٹل سے کیا لے کر آؤ, کھانا لے کر آ جاؤ بس. تو اس کے ذریعے سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. کوئی اپنے بدن کے لیے کوئی کارخانہ نہیں وہ لگاتا, اپنے 2 جوڑے کپڑے کے لیے. کارخانہ لوگوں کے لیے لگایا جاتا ہے کہ اور لوگ میرے سے کپڑا خریدیں اور ان کی یہ ضرورت کیا ہو جائے, پوری ہو جائے. تو اس کو کاروبار کہا جاتا ہے. یہ ایک طبقہ کرے گا, ایک طبقہ کرے گا. جوتوں کا کام ایک طبقہ کرتا ہے, ٹوپیوں کا کام ایک طبقہ کرتا ہے, قلموں کا کام ایک طبقہ کرتا ہے. اور وہ طبقہ جو کام کرتا ہے اس کے ذریعے سے باقیوں کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. گندم ملتا ہے ڈاکٹروں کو بھی, اگرچہ ان کو پتہ نہیں کہ کاشت کیسے کیا جاتا ہے, کٹائی کیسے ہوتی ہے. انجینئروں کو بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ تقسیم کار ہے. یہ کیا ہے؟ تقسیم کار ہے جس میں یہ شعبے ہیں. ان شعبوں کو کام سمجھا جاتا ہے. کسی سے پوچھو تمہارا کیا کام ہے, وہ کہتے میں کھانا بھی کھاتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں. وہ کہتے بہت اچھی بات ہے. اور کیا کرتے, سوتا بھی ہوں. ماشاءاللہ, یہ تو اور اچھی بات ہے. اور کیا کرتا ہوں, سانس بھی لیتا ہوں. یہ تو بھی اور اچھی بات ہے. لیکن یہ اس کا جواب ہو گیا. یہ تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہو مزدور بھی کھانا کھاتا ہے. جیسے آپ کپڑا پہنتے ہو تو وہ دوسرا بھی کپڑا پہنتا ہے. آپ کے اور اس کے کپڑے میں فرق ضرور ہوگا لیکن پہنتا تو وہ بھی ہے. آپ اپنا وہ کام بتا دیں جو آپ کر رہے ہو اور نہیں کر رہے ہیں, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاروبار. کہ اس کا کیا ہے؟ تو یہ کاروبار ایک شعبے میں ہوتا ہے. اوروں کو دینا. کسی کا کاروبار محلے میں ہے, کسی کا کاروبار بستی کے سطح پر ہے, کسی کا کاروبار شہر کے سطح پر ہے, کسی کا کاروبار ملک کے سطح پر ہے, اور کسی کا کاروبار پورے دنیا کے سطح پر ہے. کہتے عالمی تجارت. ایسا ہے یا نہیں ہے کہ پورے ملک کے سطح سے عالمی سطح پر جو منڈیاں ہیں انہی کی اثر پڑتی ہے کن پر؟ ملکوں پر. ملکوں کا اثر پڑتا ہے شہروں پر, شہروں کا اثر پڑتا ہے بستیوں پر, اس کا اثر پڑتا ہے پھر محلوں اور بستیوں پر. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ کاروبار ہے. یہ کیا ہے؟ کاروبار ہے. اگر ایک علاقے والے اپنا کاروبار بند کر لے تو سب کا مسئلہ بگڑ جاتا ہے. ڈاکٹروں نے ڈاکٹروں کا کام بند کر دیا تو یہ بادشاہ جب بیمار ہو جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ یہ وزیر جو بیمار ہو جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ کسی طبقے کا اپنے کام کو چھوڑ دینا اور اپنے کام پر اس لیے زور دینے کے لیے کہتے ہیں ہڑتال ہے. زور دینے کے لیے کیا ہے؟ کہ ہڑتال کرو. ہڑتال کس بات کا کرو؟ کہ ہم نہیں جائیں گے اسپتالوں میں, ہم نہیں جائیں گے سڑکوں میں, اپنے ٹریفک کے معاملے میں ہم نہیں تاکہ زور دے. اب دوسرے اس کو کہنے جاؤ تو نہیں جاؤ, اپنا نقصان کر رہے ہو. کہتے ہیں نہیں. اور لوگ جب اسپتال ایسے ہو بغیر ڈاکٹروں کے تو کیا بنے گا؟ یہ اجتماعی چیزیں ہیں, یہ اجتماعی چیزیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اس کو کاروبار کہا جاتا ہے کہ بندے کی پہچان کاروبار سے ہے. بندے کی پہچان اپنے ذاتی ضرورتوں کے پورا کرنے سے نہیں ہے, اور اس کا کوئی بڑا کام ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت بڑھیا کھانا کھاتا ہے. اچھی بات ہے, کھانا بھی چاہیے, لیکن یہ کوئی اس کی اوروں کے نسبت کوئی پہچان نہیں ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, ایک ہے دین کا وہ حصہ جو سب کے ذمہ ہے. ایمان, اخلاص, احتساب الاجر, احسان, اتباع سنت, مجاہدہ. یہ 4-5 چیزیں ہیں. یہ ہر ایک پر ہے, ہر ایک پر ہے کہ ان چیزوں کو, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو دین بناتا ہے.
ایمان کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، احتساب الاجر کو سامنے رکھ کے کرے گا، اتباع سنت کے. اس لیے ان کو شعبے نہیں کہا جاتے کہ شعبے ہیں. ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ عام لوگ تبلیغ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک شعبہ ہے. کیا ہے؟ ایک دین کے بہت سارے شعبے ہیں، یہ بھی ایک شعبہ ہے. حالانکہ یہ شعبہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے. شعبے کی بات الگ ہے. جو چاہا جا رہا ہے، کیا ایمان شعبہ ہے؟ اخلاص شعبہ ہے؟ شعبے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شعبے اپنے اپنے جگہ پر ہوتے ہیں. ایک شعبہ دوسرے کا مقابل نہیں ہوتا، معاون ہوتا ہے. شعبہ معاون ہوتا ہے، مقابل وہ نہیں ہوتا. اس میں شعبے کی طرف منسوب بھی کیا جاتا ہے، فلان شعبے کا ہے، فلان شعبے کا ہے. جیسے دین میں بھی بہت سارے شعبے ہیں. یہاں اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ مومنین ہے، یہ مخلصین ہے، یہ مخلصین کی جماعت ہے، یہ مومنین کی جماعت ہے، یہ محتسبین الاجر والوں کی جماعت ہے، یہ محسنین کی جماعت ہے، یہ متبعین سنت کی جماعت ہے، اور یہ مجاہدہ نفس والی جماعت ہے. نہیں، یہ ہے غذا کے طور پر. اس لیے آپ دیکھیں اس میں پوری امت شریک ہوگی. ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنتیں ہیں. اس سے تو عمل دین بنے گا. یہ تو سب کے کرنے کے کام ہے. اپنے ایمان کو بڑھیا سے بڑھیا بنانا، اپنے اخلاص میں آگے بڑھتے چلے جانا، صفت احسان میں آگے بڑھتے چلے جانا، اللہ کے ساتھ تعلق میں بڑھتے چلے جانا، اتباع سنت میں آگے بڑھنا. اور جس وقت جس کام کا کہا گیا جائے اللہ کی طرف سے، اس وقت میں کوئی گھر حکم معلوم کرنا ضروری ہے. حکم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر حکم ہے تو آپ گھر کی پرواہ نہ کریں، اب بھی بچوں کی پرواہ نہ کریں. اگر حکم ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام نے جو چھوڑ کے جا رہا تھا اس کا حکم تھا. اس کا کیا تھا؟ حکم تھا. اس لیے جب بیوی نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں، تو اس پر بتایا زبان سے بھی اور اشارے سے بھی کہ جب اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو اللہ امرک بہذا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے بھی فرمایا نعم، اور اشارہ بھی کیا. اس وقت اس عورت نے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہ زبان سے کہا کہ لا یضیعنا، کہ پھر کبھی بھی اللہ ہمیں ضائع نہیں کر دیں گے. جو اللہ کے حکموں کو ضائع کرنے سے بچاتے ہیں، اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. تو یہ حکم تھا. تو جب نماز حکم ہے، اب نماز کا وقت آ گیا اور بندہ کہتے میرا کام ہے. نماز کا سیکھنا حکم ہے کہ سیکھ کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے مشغول آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ عذر اللہ کے ہاں چلے گا کہ میں مشغول ہوں تو میرے پاس سیکھنے کا کیا ہے؟ وقت ہی نہیں ہے. نماز پڑھنے کا وقت آ گیا اور کہتے دکان میں مشغول ہوں اور بچوں کے لیے کمانا بھی دین ہے. اس وقت حکم ہے اس کو چھوڑ کر جاؤ، اور پھر حکم ہے کہ اب اس میں لگو، تاکہ بندے کا لگنا بھی حکم کی وجہ سے ہو اور چھوڑنا بھی حکم کی وجہ سے ہو. جس کو چھوڑنا آ گیا حکم کی وجہ سے وہ لگے گا حکم کی وجہ سے، اور جس کو چھوڑنا نہیں آیا حکم کی وجہ سے اس کا لگنا حکم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنی غرض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ میری یہ ضرورتیں چھپی ہوئی ہیں. میں عرض کر رہا تھا یہ خوبیاں، یہ دین ہے. اس لیے یہ چیزیں مکہ مکرمہ میں موجود تھی. ایمان کی محنت، اخلاص کہ عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ کے دھیان اس ذکر پر ڈالا، اور جو وعدے اور وعیدے ہیں اس کو سنتے رہے تاکہ ان پر یقین اور ان پر وہ شوق، وہ ذوق وہ بڑھتا چلا جائے. اتباع سنت، ان چیزوں کو بنا کر اس سے قومیں بنتی ہیں. قومیں جو بنتی ہے وہ پیسوں سے نہیں بنتی، اسلحوں سے نہیں بنتی اور اکثریت سے نہیں بنتی. قومیں بنتی ہے ایمان سے، قومیں بنتی ہے اخلاص سے، قومیں بنتی ہے احسان سے، قومیں بنتی ہے اتباع سنت سے، قومیں بنتی ہے احتساب الاجر سے، قومیں بنتی ہے مجاہدے سے. یہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دی گئی. اور پھر اگلی بات کیا ہے کہ پوری زندگی جس کا یہ مکلف ہے دین پر آ جائے، جب تک عبادات صحیح نہیں ہوں گی. دین آتا ہے عبادات کے راستے سے اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے معاملات کے راستے سے. عبادات آسان ہے کچھ بنسبت معاملات کے،
تو آتا ہے عبادات کے راستے سے. اس لیے ان چیزوں کو عبادات میں زندہ کرنا کام ہے تاکہ عبادات کا اثر ظاہر ہو جائے اور عبادات پر جو وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں. اس لیے عبادات پر کوئی بھی جب بندہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا حج ادا کرتا ہے، اس میں پیسوں کا سوال ہی نہیں ہے. اشتغال پہ دنیا ہے نہیں اس میں عمومی طور پر. لیکن بتایا کہ نہیں، اس کو لگو گے تو تمہارا کام بنے گا. تمہارا کام کیا ہے؟ بنے گا. تم اللہ سے اس راستے سے لو. تو پہلے ان کو عبادات پر جوڑا کہ عبادات کے اندر ایمان ہو، عبادات کے اندر اخلاص ہو، عبادات کے اندر احسان ہو، عبادات کے اندر احتساب الاجر ہو. جگہ بہ جگہ بتایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اس کے ساتھ مغفرت کے وعدے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ محنت ہے جو نبیوں نے کی ہے کہ بندے کے اندر احسان پیدا. اچھا راستے بھی الگ نہیں ہے، جگہ متعین نہیں ہے، لیکن راستے الگ نہیں ہے کہ اگر ایمان کو بڑھانا چاہتے ہو تو ایمان کے تذکرے کرو، خواہ پہاڑی کے اوپر چل کے کرو، پہاڑی کے نیچے کرو، مدرسے میں بیٹھ کر کرو، مسجد میں بیٹھ کر کرو، باہر بازاروں میں پھر کر کرو، لیکن راستہ یہی ہے. اگر وہ باتیں قرآن اور حدیث میں جو آخرت کے بارے میں بتائی گئی ہے اگر اس کو نہ سنا جائے اور دنیا سے بے رغبتی کی بات نہ سنی جائے تو بندہ مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، تبلیغ میں ہو یا دکان میں ہو، اس کے دل کے اندر سے دنیا کی بے رغبتی نہیں نکل سکتی، دنیا کی بے رغبتی پیدا نہیں ہو سکتی، اور آخرت کا یقین بڑھ نہیں سکتا. یہ اس کا علاج ہے کہ اس کو سنو، اس کو کہو، اس کو سوچو. یا مثلا احتساب الاجر ہے تو جو وعدے احکامات پر ہیں ان وعدوں کا سننا کام ہے خواہ جہاں بھی ہو. یا احسان ہے، صفت احسان ہے تو توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنا اور ذکر پورا کرنا، یہ تسبیحات پورا کرنا، صبح شام کی دعائیں پورا کرنا. اس سے یہ بات پیدا ہو جائے گی، دعوت سے پیدا نہیں ہوگی یا تعلیم میں بیٹھنے سے پیدا نہیں ہوگی. اس کے لیے یہ ذکر ہے. تو ذکر کے ذریعے سے یہ صفت احسان پیدا کرنا اور تعلیم کے ذریعے سے یہ ایمان احتساب والے صفت پیدا کرنا اور دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر وعدوں پر یقین کے بڑھانے کی کوشش کر کے تاکہ وہ یقین بڑھے اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا بندہ سیکھے. یہ بھی اس کا ایک راستہ ہے کہ جی کچھ چاہتا ہے مشورے میں طے ہوا کہ یہ کرو تو اپنے طبیعت کے خلاف، اپنے جی کے خلاف جو حکم آئے اس کو کیا کرے، اس کو مانے اور اس کے مطابق چلے. یا مثلا بندہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے تو پیسہ قربان کرے، جان قربان کرے، اپنے جذبات کو قربان کرے. اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اپنا مقصود بنا دیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کس حد تک میں بھی اس میں پہنچا ہوں. یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا عبادت میں پہلے زندہ ہوگی، اس کے بعد عبادات کے ساتھ اخلاق میں پھر زندہ ہوں گی اور پھر اخلاق والے وعدے پورے ہوں گے. اور جب یہ زندہ ہوں گی تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے اور پھر معاشرت ٹھیک ہوگی. اور پھر اگلی بات ہے کہ قضا ٹھیک ہو، ایک حاکم کی اور ایک قاضی کی. جس بندے کی نماز ٹھیک نہیں ہے اس کی قضا کیسے ٹھیک ہوگی؟ جو بندہ اللہ کے حکم پر اپنا عدالت چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے اور اپنا کاروبار چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے حکم کے، تو حکم کی وجہ سے فیصلہ کیا کر لے گا؟ اس لیے یہ سب چیزیں بتائیے کہ اس کے اندر کوئی تقسیم کار نہیں ہے. یہ غذا ہے. یہ کیا ہے؟ غذا ہے جو سب کے کرنے کے کام ہے اور اس کے اپنے اندر پیدا کرنے کا راستہ بتایا جاتا ہے کہ اوروں کو اس کی طرف بلانا کام ہے، اپنے کو محتاج سمجھ کر، اور خود عمل کرنا کام ہے اور دعا مانگنا کام ہے، اور خود اپنے عمل کے اندر کمیاں تلاش کر کے توبہ و استغفار کرنا کیا ہے؟ کام ہے. اور کسی دوسرے کے کمیوں کو دیکھ کر وہ کام نہیں ہے کہ پیچھے بندہ پڑ جائے کسی کا کہ دیکھو کیا کیا کمیاں ہو رہی ہے. اس لیے بتایا کہ دوسرے کے کمیوں کو دیکھنے سے اپنے نظروں کو جھکانا بھی دین ہے. اگر کوئی کمی نظر آ جائے اس کے لیے عذر تلاش کرو اور اس کے اندر خوبیاں تلاش کرو، اس کے اندر خوبیاں تلاش کرو اور ان خوبیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرو. اس کے ساتھ کیا کرو؟ اور اپنے اندر کمیاں تلاش کر کے اپنے ہر عمل میں کمیاں نکال کر اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے خوبی میں کمیاں تلاش کر کے اللہ سے معافی مانگو.
जिसकी बरकत से बंदे के अंदर इखलास भी बढ़ता है और उसके अखलाक भी अच्छे से अच्छा बनता है, और जिसकी वजह से एक इज्तिमाइयत पैदा हो जाती है। क्यों? इन्हीं मुसलमानों ने काम करना है, इन्हीं कमजोरियों के साथ, इन्हीं बदअखलाकियों के साथ, जो कुछ भी कमी कोताही आए, लेकिन काम तो छोड़ना तो नहीं जा सकता, काम तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस पर लाना क्या है? काम है। इसके लिए लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालना, और फिर ऐसे कि हर बस्ती में पहुंच जाए, हर जुबान वालों में पहुंच जाए, ताकि हर बस्ती में वो काम वजूद में आ जाए, हर शहर में वो काम वजूद में आ जाए। तो गोए मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं कि नबियों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बरकत से नबियों वाला काम वजूद में आएगा, बस्तियों में, शहरों में, इलाकों में, ज़बानों में। और नबियों वाला काम वजूद में आने की वजह से लोग सालिहीन बनेंगे। लोग क्या बनेंगे? सालिहीन बनेंगे। लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को छोड़ दिया जाए और बंदा ये कहे मेरा घर, मेरा शहर, मेरा इलाका, मेरा मुल्क, मेरे जुबान, और अपने को अपने जुबान वाला समझा और अपने आप को दूसरों का नहीं समझा, और अपने को अपने मुल्क का समझा और दूसरों का नहीं समझा, जबकि औरों में कोई काम की शक्ल ही नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इस तरह हो तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि यहां तो दिन बढ़ेगा, इस शहर में, इस बस्ती में, इस इलाके में, इस मुल्क में, लेकिन दूसरी जगह दिन घटेगा और उसके बेदीनी का असर यहां तक पहुंच जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता है, उस बेदीनी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इस दावत की बरकत से यह बताया जाता है कि कम से कम एक तबका है, देखो दीन के भी शोबे हैं, दीन के भी, और हर शोबे में हजारों उलमा चाहिए जो उसको ओढ़ना बिछोना बना दे। हाथ लगाने से शोबा नहीं चलता, 1 घंटा 2 घंटा देने से काम नहीं बढ़ता, कि जो उसमें दिन रात लगा रहे, दिन रात लगे रहे और अल्लाह से मांगते रहे। ये हर शोबे के लिए ऐसे आदमी चाहिए। इसलिए यही हमें बताया गया कि शोबों को एक दूसरे का मुकाबिल न बनाओ, बल्कि एक दूसरे के मुआविन बनाओ। जैसे आंख का अपना काम है और अपनी जगह है, और हाथ का अपना काम है, अपनी जगह है, पैर का अपना काम है, अपनी जगह है। इस तरह हर शोबे का क्या है? अपना काम है, वो दूसरे का मुआविन, वो दूसरे का मुकाबिल में नहीं है। इसलिए दीन के नाम पर जहां जहां भी काम हो रहा है, और जिस शक्ल से भी हो रहा है, और जिस तरतीब से भी हो रहा है, कुरान और सुन्नत के उसके मुताबिक, तो ये दिल के अंदर हो कि वो मेरा काम है, और उनके लिए दिल से दुआएं हो, उनके लिए दिल से क्या हो? दुआएं हो। हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिलों के अंदर क्या हो? इसलिए दूसरे के अंदर उनके लिए क्या हो? दुआएं हो। और दूसरी बात यह हो कि उनकी मेहनत पर तनकीस न हो, तकाबुल न हो, तरदीद न हो, अपने काम को इस अंदाज से पेश न किया जाए कि गोया यही है और कुछ नहीं, यही है और कुछ नहीं, इसके अंदर बरकतें नहीं होती। लेकिन हमने अपनी इस्लाह के लिए, जिस तरह हर शोबे में हजारों उलमा चाहिए, किसी शोबा में बिज़ात लगना फर्ज ऐन नहीं है, बल्कि ज़ौक़ शौक़ इस्तेदाद की बातें हैं। तो तबलीग के काम में भी हजारों उलमा चाहिए, जिस पर तबलीग गालिब हो, जिस पर तबलीग क्या हो? गालिब हो, उसके साथ और काम करे। लेकिन तबलीग उस पर क्या हो? तबलीग उन पर गालिब हो। जिस तरह एक बंदे पर तदरीस गालिब है, एक बंदे पर, और जो भी उसके शोबे हैं वो क्या है? वो गालिब है। जब तक गालिब नहीं, काम नहीं चलता। काम उनके जरिए से चलता है जिन पर वो शोबा क्या हो? गालिब हो। उनके जरिए से दूसरों की जरूरतें पूरी हो जाती है। तो तबलीग में भी ऐसे उलमा चाहिए जिन पर तबलीग क्या हो? जिन पर तबलीग गालिब हो, तबलीग के साथ तदरीस हो, लेकिन तबलीग क्या हो? गालिब हो। या तबलीग के साथ तिजारत है 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन तबलीग क्या हो? क्यों? अगर फिक्र तिजारत की है और फिक्र सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की है और कहते मैं तबलीग करूं, तो जाहिर बात है कि न करने से 1000 दर्जा बेहतर है। लेकिन वो तबका जिस तबके का दिन रात यही फिक्र हो कि फलान बस्ती का क्या हाल है दीन के एतबार से, फलान शहर का क्या हाल है, फलान मुल्क का क्या हाल है, उस मुल्क में उस दीनदारी के वजूद में लाने के लिए कहां की जमात चाहिए, कहां के लोग चाहिए, ये हर एक की बस की बातें नहीं है। न हर एक इसके लिए क्या है? फारिग हैं।
تو اس کے لیے ایسے علماء چاہیے کہ جن پر یہ کیا ہو غالب. باقی اس کے سمجھنے کے لیے اور عام لوگوں میں محنت کرنے کے سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی خدمت کا کام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تو اس میں 1 سال لگا دے تواتر کے ساتھ، اور پھر اس طرح اپنے دینی کاموں کے ساتھ اس کو جوڑے. اس کو کیا ہے؟ جوڑے کہ اگرچہ یہ غالب نہیں ہے لیکن کم از کم 2-2.5 گھنٹے تو دے رہا ہے. اگرچہ یہ غالب نہیں ہے لیکن مہینے میں کچھ وقت اس کے لیے تو کیا ہے؟ دیا جا رہا ہے. اور یہ پورے دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے. میرے محترم دوستو، پورے دنیا کے لیے جماعتیں بنانا اور پورے دنیا کو اپنا سمجھنا کہ یہ ہمارا ہے. دیکھو درخواست یہ ہے، پہلے مسلمان اپنے آپ کو کافروں کے ہدایت کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ پوچھ ہمارے سے ہوگی. ان کا فکر یہی تھا کیونکہ وہ خود دیندار تھے اور خود دین کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. اس لیے ان کی سوچ یہ تھی کہ کس شہر میں، کس علاقے میں، کس جگہ کفر کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، ان کو اللہ کی طرف بلانا ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے. ہمارا یہ صحابہ جو جاتے تھے مستحب کام کے لیے نہیں جاتے تھے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر جاتے تھے کہ اس مکوکوش کو اور اس کیسر اور کسرا اور ان لوگوں کو بلانا دین کی طرف، یہ ہمارا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جب یہ ذمہ داری پوری ہوتی رہی تو 100% مسلمانوں کے اندر دین موجود تھا. دین ان کے اندر تھا، ان کے شعبوں کے اندر کیا تھی؟ دینداری تھی. لیکن بعد میں جب بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، لیکن جب یہ بات اندر پیدا ہو گئی آہستہ 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 آہستہ، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، مسلمانوں کو دین پر لانا کیا ہے؟ تو کافروں کو صحیح راستے پر لانے کے فکر سے وہ دعاؤں سے بھی وہ نکل گئے کہ دعائیں بھی کم از کم ان کے لیے ہو، اور یا ہماری ذمہ داری ہے کسی نہ کسی درجے میں. تو پورے مسلمانوں کو صحیح رخ پر لانے کے لیے جب وہ فکر اندر سے ختم ہو گئی تو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ تمہارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے. اور پھر ملک کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ وہ تمہارا صوبہ، یہ ہمارا صوبہ. اور پھر صوبے کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ وہ تمہارا ضلع، یہ ہمارا ضلع. وہ تمہاری تحصیل تانا، یہ ہمارا تحصیل. اور پھر کہا جاتا ہے وہ تمہاری بستی اور یہ میری بستی. اور وہ تمہارا محلہ اور یہ میرا محلہ. اور پھر وہ تمہارا گھر اور یہ کیا ہے؟ یہ میرا گھر. یہاں تک کہ میرے گھر کے اندر بھی کہا جاتا ہے یہ بھائی وہ ہے اور یہ بھائی وہ ہے. جب سب مسلمانوں کو صحیح رخ پر باقی رکھنے کے لیے یا صحیح رخ پر لانے کے لیے فکر ختم ہو گئی تو آہستہ 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 اپنے اولاد کے فکر سے بھی مسلمان بے فکر ہو گیا. اپنے اولاد کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، اس سے کون روکتا ہے، لیکن وہ دیندار بن جائے، اس کی فکر کیا ہو گئی؟ اور کھانا چاہیے اور کپڑے چاہیے اور مکان چاہیے. اور یہاں تک جب اپنے اولاد کے دینداریوں سے بے فکر تو اپنے ذات سے بھی کیا ہو گئے؟ بے فکر ہو گئے کہ میرے دین کا کیا حال ہے، میرے ایمان کا کیا حال ہے. اور عجیب بات یہ، اللہ ہم سب کے حفاظت فرما دے، اپنے بے دینی پر ایسے مطمئن ہے کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہمارے سے اور کیا چاہ رہے ہو. تو جب عمومی طور پر یہ بات پیدا ہو گئی تو میرے محترم دوستو، اتنا کہاں تھی امت اور کہاں پہنچ گئی. اب یہ امت دوبارہ اپنے اس سطح پر پہنچ جائے دین کے اعتبار سے، دین کے محنت کے اعتبار سے. ان کے لیے سوائے دعوت کے، سوائے تعلیم و تعلم کے، سوائے تزکیے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ملک کے ذریعے سے ان کو اوپر لاؤ. اور اوپر لانا مقصود ہی نہیں ہے. ایک بندہ وہ ہے جو مسلمانوں کی شان و شوکت چاہتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اسلام چاہتا ہے. خواہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب لے لے، لیکن کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے، دین آ جائے. فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی جذبے پر ہوتے ہیں. ملک تو اللہ نے ان سے ناراض ہو کر اور ان سے راضی ہو کر اللہ نے ان سے ملک لے کر ان کے قدموں میں ڈالا، اور ان سے مال لے کر ان کے قدموں میں ڈالا، اور ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کا غلام اور ان کی باندیاں بنا دی. کس وجہ سے؟ ان کے طالب تو نہیں تھے یا ان کے لیے محنت کرنے والے تھے، لیکن اس سے اللہ راضی ہو کر اللہ نے ان کو قدموں میں ڈالا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے طالب تھے، نہ یہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی. اب اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے زندگیوں سے آہستہ آہستہ دین نکلتا گیا، نکلتا گیا، نکلتا گیا، نکلتا گیا، یہاں تک محنت نکلتی گئی، یہاں تک کہ اس سطح پر
पहुंच गई कि जो पैसा उस रास्ते से आया था और जो मुल्क उसी रास्ते से आई थी, तो अब मुसलमानों को वो मुल्क चाहिए कि जो उस जमाने में थी, लेकिन वो जिंदगी दीनदारी नहीं चाहिए जो उस जमाने में बादशाहों की थी, वजीरों की थी, हुक्काम की थी, गरीबों की थी, मालदारों की थी। वो जिंदगी ना हो, लेकिन हमारे पास वो चीजें हो जो उनके पास है। ये हमारी शान शौकत है। हालांकि मुसलमान शान शौकत नहीं चाहता है, वो अल्लाह देता है। अल्लाह क्या है? हाँ, इनाम के तौर पर अल्लाह देता है। तो जब मुसलमानों ने उमूमी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर उस मेहनत को छोड़ दिया, तो दीन जिंदगियों से क्या हुआ? जब दीन निकला, मेहनत निकली, तो जो माल अल्लाह ने उनसे दिया था, इनको दिया था, तो अल्लाह के इनके किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। अल्लाह ने फिर उनसे लेकर उनको दे दिया, और वो कौमे और वो मुल्क और वो माल इनसे लेकर उन्हीं को दे दिया कि उनके पास वापस चले जाए। क्यों? ये चीजें जो आई थी ये इनाम के तौर पर आई थी, और जब मुसलमान अपना काम छोड़कर जाए और चाहे यही कि ये चीजें ये हमारे पास हो, गलबा हमारा हो, शान शौकत हमारा हो, फलान चीज ये हो, हमें कोई परेशान न करे, हमारे साथ ये न हो जाए, वो न हो जाए, और इस मौजूदा दिन पर सौदा करना चाहते हैं कि नमाज पढ़ी जाए या न पढ़ी जाए, जिक्र किया जाए या न किया जाए, सुन्नत के मुताबिक इत्तिबा किया जाए या न किया जाए, उलमा से इल्म से इस्तिफादा किया जाए। बस हमारे लिए तिजारतें काफ़ी है, हमारे लिए ज़राअतें काफ़ी है, हमारे लिए मुल्क काफ़ी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस जिंदगी के तोड़ने के लिए ये इल्म है, और इस जिंदगी के अफकारों को तगय्युर और तबद्दुल के लिए ये इल्म और ये दीन है और ये दावत है। इसलिए पूरी दुनिया में फिरना उस जमाने के इल्म वालों और अमल वालों का काम था, इस जमाने में भी पूरी दुनिया में फिरना इनका काम है। और मैं बात खत्म कर लेता हूँ। देखो, मैं अर्ज करूँ, हमारे इल्म के इस्तिलाह में एक बात है, ये दीनी, वो क्या है कि देखो, काबिलियत के असबाब अलग है, कबूलियत के असबाब अलग है। एक बंदा ज़की है, एक बंदा ज़हीन है, एक बंदा किताबों को समझने वाला है, एक बंदा बस बला दर्जे का क्या है? ज़हीन है, काबिल है। तो काबिलियत से आगे अल्लाह काम नहीं लेता, कबूलियत से काम लेता है। एक बंदा गबी है, एक बंदा कोशिश करता है, मेहनती है, लेकिन ज़हीन नहीं है, लेकिन वो नमाजी है, वो जाकिर है, उसके अंदर अदब है, उसके अंदर एहतराम है, उसके अंदर इताअत है, इसके अंदर सिफात कबूलियत है। तो अब जब मैदान में नजर आएगा, तो अल्लाह अगर उसको काबिलियत की जरूरत हो, अल्लाह उसको काबिलियत देगा। अगर उसको माल की जरूरत हो, अल्लाह उसको माल देगा। अगर उसको किसी चीज की भी जरूरत हो, अल्लाह उसको देगा, अल्लाह उससे अपना काम लेगा। इसलिए इसको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पहले माल आ जाए फिर काम करूं, पहले मुल्क मिल जाए फिर काम करूं, पहले जमीनें मिल जाए फिर काम करूं। क्यों? ये चीजें, ये बुनियादें नहीं होती। बुनियादें ये होती है कि पहले अपने आप को अल्लाह से कबूल कराओ, इस तरह वो अमाल करो जिन अमाल से अल्लाह क्या, अल्लाह पाक बंदे को क्या करता है? और इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ी का हर अमल मकबूल होता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जब ये कबूलियत के रास्ते पर बंदा पड़ जाता है, अल्लाह की मदद साथ होती है, अल्लाह काम लेता है। अल्लाह हम सबको इसके लिए कबूल फरमा दे। तो हमें तो ये मौजू दिया गया था कि ये जो उलमाए कराम है, ये आलम के लिए, खासकर जिन हज़रात का वक्त लगा है, देखो ये मुतालबा आम उलमा से नहीं किया जा सकता। वो अपने अपने शोबों में क्या है, मशगूल है, उनसे तो दुआओं की दरख्वास्त की जाती है। क्या किया जाती है? दुआओं की। और उनकी दुआएं हमारे लिए बहुत कुछ है, उनका हमारे सिर पे हाथ रखना क्या है। लेकिन साल लगा हुआ है, 4 महीने लगा हुआ है, अब माशाल्लाह इनसे भी दुआओं की दरख्वास्त की जाती है। जमात आ जाती है, जो दुआओं की दरख्वास्त करने आए हैं, हमारे लिए जो दुआ करे। नहीं, ये तो तुम्हारा काम है, इन जमातों का संभालना तुम्हारा काम है, इस काम को संभालना तुम्हारा काम है। क्यों? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने इस रास्ते में तुम्हें वक्त लगाने की तौफीक दी। इसलिए ऐसे उलमा से यह तकाजा है कि कुछ ऐसे उलमा जरूर चाहिए जिन पर तबलीग गालिब हो। जिन पर क्या हो? तबलीग गालिब हो। उसमें यह नहीं होता कि साल और फलान और फलान, उसमें यह काम है। ये क्या है? काम है। तो एक तो ऐसे की जरूरत है। अल्लाह जिसको भी तौफीक दे, इसके इरादे करे, ठीक है ना। मैं नहीं कहता हूं कौन है कौन नहीं है, न कोई इसका दिखाना है न कोई बताना है, लेकिन जिसका है वो दुआ मांगे और अपने आप को पेश करे, और अपने काम को, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को इस तरतीब से करे कि उसको निभा भी सके
और इसको इस काम के साथ जोड़े और इस काम को अपना काम जिम्मेदारी समझकर काम करे। और दूसरी बात यह है कि जिनके औकात लगे हुए हैं वो पूरी दुनिया में फिरने को अपने जिम्मेदारी समझकर फिरे। बाकी मेरे पास ये है, ये नहीं है, फलान, ये तो कोई बातें ही नहीं है। हाँ? जब अल्लाह के यहाँ कबूलियत आ जाती है, अल्लाह चाहे तो असबाब मुहैया करके अल्लाह काम लेगा, और अगर अल्लाह चाहे तो वो असबाब मुहैया न भी हो जाए, हमारे इरादे, हमारे नियतें, हमारी दुआएं, हमारी फिक्रें वहां तक पहुंच जाएगी। इसके लिए न वीजे की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न और किसी चीज की जरूरत है, और अल्लाह पाक हमारे से काम लेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरे दुनिया में नियतें हो, जमातें जाती हैं कि जमातों में बैरून की जमातें जितनी हैं उसमें उलमा हज़रात ही की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह जमातों का वक्त कीमती बनता है। इसके लिए फरमाए, पहले भी आप फरमा चुके हैं यार बार बार माशाअल्लाह, लेकिन फिर भी कोई बाकी है तो वो तो बता दे कि इंशाअल्लाह मुल्कों में जाने की तरतीब बनाता हूँ इंशाअल्लाह। उसके लिए कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, मदरसा है तो मदरसे से छुट्टी लेना काम है, छोड़कर जाना कोई काम नहीं है। एक बाग को सैराब करने के लिए दूसरे को बर्बाद करना काम नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि निज़ाम बना दे, तरतीब बना दे, ताकि वो काम भी चले और ये काम भी चले। तो इस तरतीब बनाने के लिए जो तैयार है मुल्कों में, वो अपनी जगह पर एक मिनट के लिए अगर तक वो ना हो तो एक दाঁড়ায় যান ভাই, মেহরবানি করে দাঁড়ায় कर যান। ले जी। হযরত আপনাদেরকে দাঁড়াইতে বলতে কেমন যেন একটু লজ্জা পাচ্ছেন, আমরা একটু বলেই ফেললাম ভাই, একটু দাঁড়ায় যান মেহরবানি করে। আল্লাহ তৌফিক দান করবে ইনশাআল্লাহ। যাদের 4 মাস হয়ে গেছে, সাল হয়ে গেছে, বিদেশে জন্য দাম আমরা সবার নিয়ত আছে ভাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করে। माशाअल्लाह जानदार लोग हैं। ভাই এটা আপনাদের খেদমতে এতটুকু দরখাস্ত। ইনশাআল্লাহ এখন আমরা জরুরত থেকে ফারেক হব, 5টায় নামাজ হবে। বাকি